السلام علیکم ناظرین کرام، ڈاکٹر امجد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ روٹین کے طور پر میں آپ کو یاد دلاتا رہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو کر لیں۔ آج کیونکہ ہمارا موضوع اس وقت روزانہ یہی ہوتا ہے، کپتان ہمارا جو محور ہے وہ کپتان ہے، ہمارا جو شوق ہے وہ کپتان ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں، انہی پہ بات کرتے ہیں۔ وہ اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے وہ اٹک جیل کے اندر قیدی نمبر 804 تھے، اور اب وہ اڈیالہ جیل کے اندر 943 ہیں۔ اب قیدی نمبر بدل گیا ہے، لیکن بات وہی ہے جو پہلے تھی، اور مجھے امید ہے کپتان پہ، ہمیں کپتان پہ بھروسہ ہے کہ کپتان کی بات اینڈ تک یہی رہے گی۔ 3 شرائط کپتان نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے، ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کیا شرائط ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع یہی ہے، 3 شرائط اور کپتان نے انکار کر دیا، اور جو ارباب اختیار تھے، طاقتور حلقے ہیں، وہ پریشان ہو گئے ہیں کہ ان کو آخر کیسے مولڈ کیا جائے۔ ناظرین کرام، شروع سے آخر تک ایک ہی موضوع ہے، کپتان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ دے، سیاست چھوڑ دے۔ 2 موضوع ہیں، تیسرا غلامی قبول کر لیں۔ کپتان نے تینوں باتوں پہ انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ میں غلامی قبول کروں گا، اور نہ میں ملک چھوڑوں گا، اور نہ میں سیاست چھوڑوں گا۔ یہ آج کے 3 موضوع ہیں، بظاہر 3 موضوع ہیں، لیکن 3 شرائط ہیں جو شروع سے آخر تک کپتان کو دی جاتی رہی ہیں۔ کپتان سے کہا جاتا رہا ہے کہ ان شرائط پہ عمل کریں، آپ کی جان بخشی ہو جائے گی۔ اور یہ آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ کپتان اس وقت تک ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ۔ کبھی وہ جو ہے وہ ملک نہیں چھوڑیں گے، سیاست نہیں چھوڑیں گے، غلامی قبول نہیں کریں گے۔ کپتان نے 2 ٹوک انداز میں کہا ہے کہ نہ میں ملک چھوڑوں گا، اور نہ میں سیاست چھوڑوں گا، اور نہ مجھے غلامی قبول ہے۔ یاد رہے کہ یہ غلامی کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، یہ ایک آزاد ملک کے اندر پاکستان ایک آزاد ملک کہا جاتا ہے، انگریزوں سے آزادی حاصل ہوئی تھی، اور اب کیونکہ ایک خاص جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس ٹارگٹ کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار ہزاروں ورکرز کو اٹھا لیا گیا ہے۔ کچھ کو عدالتوں کے اندر پیش کیا جاتا ہے، ضمانت ملتی ہے تو ضمانت ملنے کے بعد دوسری کیس کے اندر پھنسا دیا جاتا ہے، اور اس کو پھر پکڑ لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ورکر ہیں جن کا ابھی تک وجود نہیں ہے، پاکستان کے اندر وجود نہیں ہے، پاکستان کے اندر وہ غائب تو ضرور ہیں، لیکن پاکستان کے اندر نظر نہیں آتے۔ یہ غلامی نہیں تو اور کیا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے عمران ریاض کو رہا کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی جو حالت ہے وہ دیکھی نہیں جاتی، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اور ابھی وہ بولتا بھی نہیں ہے، لیکن اندازہ یہی کیا جا سکتا ہے کہ اس ملک کے اندر بے شمار قسم کے ایسے غلامی کی زنجیریں ہیں جس میں اس قوم کو جکڑا گیا ہے۔ اور اب ہم ایک سوال کریں گے، کیا کپتان جو ہے وہ راہ کے پاس تھا؟ اگر حکومت ہمیں بتائے کہ اگر راہ کے پاس تھا تو وہ راہ کے پاس کیسے گیا؟ اگر راہ نے اس کو اذیت دی ہے تو وہ راہ کے پاس کیسے گیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے، یہ سوال ہے، لیکن حکومت نہ پی ڈی ایم کی حکومت اس پہ جواب دیتی ہے، اور نہ یہ جو نگران حکومت ہے یہ اس پہ جواب دیتی ہے، لیکن جواب دینا پڑے گا، قوم کو جواب دینا پڑے گا۔ قوم جو ہے وہ اتنی بھی سوئی نہیں ہے جتنا اس قوم کو سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کپتان کی بات ہو رہی تھی کہ کپتان نے کہا کہ ملک نہیں چھوڑوں گا، سیاست نہیں چھوڑوں گا، اور غلامی قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کپتان نے کہا کہ جیل قبول ہے، موت قبول ہے، اور غلامی قبول نہیں ہے۔ میں اپنے عوام کو، میں اپنے ملک کو کسی طور پہ بھی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ناظرین، آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ کپتان ایک ایسی شخصیت ہے، وہ جو کسی ملک میں بھی سیٹل ہو جائے، کسی ملک کے اندر بھی چلا جائے، تو وہ ملک جو ہیں وہ ان کے لیے اعزاز سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہمارے ملک کے اندر آئے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارا اجلی دشمن ہے وہ انڈیا
انڈیا میں بھی کپتان کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے، انڈیا میں بھی بہت زیادہ لوگ کپتان کو پسند کرتے ہیں۔ اگر میرا خیال ہے کہ اگر کپتان انڈیا کے اندر بھی چلا جائے تو انڈیا کے لوگ کپتان کو وزیر اعظم بنوا دیں گے، لیکن ہم ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر چلتی گورنمنٹ جو اچھے طریقے سے چل رہی تھی، جس میں لوگوں کو سہولیات دی جا رہی تھی، جس میں صحت کارڈ تھا، جس میں روزگار پروگرام تھا، جس میں نوجوانوں کے لیے روزگار قرضے تھے، جس میں بے شمار اور قسم کے مکان دیے جانے تھے، ابھی تک جو بن رہے تھے وہ اسی طرح لٹکے ہوئے ہیں، کھنڈرات بن گئے ہیں۔ اس کے علاوہ لنگر خانے، اس کے علاوہ بے شمار قسم کی سہولتیں غریبوں کے لیے۔ اب کپتان نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ آپ کو صحت کارڈ کے ساتھ ساتھ تعلیم کارڈ بھی دیا جائے گا، یعنی اب وہ بچے جو غریبوں کے بچے ہیں جو بڑے اسکولوں میں نہیں پڑھ سکتے، اب اس کارڈ کے ذریعے وہ بڑے اسکولوں میں، اچھے اسکولوں میں بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ تعلیم کو یکساں کرنا، میٹرک تک اب تھا ان کا پلاننگ، لیکن انہوں نے پہلے 5ویں تک یکساں کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ دینی خدمات دی جائیں، تو اقوام متحدہ میں جو تقریر کی تھی وہ تمام ملکوں کے اندر دیکھی گئی، سنی گئی، اور اسی کی وجہ سے تمام ملکوں کے جو لوگ ہیں وہ کپتان کو پسند کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رحمت اللہ عالمین اتھارٹی جس کو بند کر دیا گیا، جس پہ ریسرچ ہونی تھی، اور پاکستان کے اندر پہلی اسلامک یونیورسٹی جس پہ ریسرچ ہونی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پہ، القادر یونیورسٹی، اور جس کا ابھی کیس کر دیا گیا ہے کپتان پہ، حالانکہ وہ ٹرسٹ ہے، حالانکہ اس کا پیسہ کپتان نے نہیں کھایا، باہر سے پیسہ جو ملک ریاض کا پیسہ تھا جو ملک میں آیا تھا وہی لگایا گیا ہے، جس کو کھا لیا گیا تھا۔ اگر کپتان یہ کام نہ کرتا تو یہ پیسہ واپس نہ آتا، اس کا کیس بنا دیا گیا ہے، اور اس کی جو ہے نا وہ ضمانت بھی کینسل ہو گئی تھی اس پہ۔ ابھی کل ہائی کورٹ اسلام آباد نے وہ ضمانت جو ضمانتیں کینسل ہوئی تھی ان کو بحال کیا ہے۔ تو واپس ہمارے اپنے موضوع پہ آتے ہیں، تو آج کا موضوع ہمارا ہے کپتان نے ان تینوں شرائطوں سے انکار کر دیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ شرائطیں پیش کرتے ہیں وہ پریشان ہو گئے ہیں، پہلے بھی پریشان تھے، اب بھی پریشان ہو گئے ہیں کہ آخر اس بندے کو کیسے مولڈ کیا جا سکتا ہے، اس بندے کو کیسے ہرایا جا سکتا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس بندے کو کبھی بھی ہرایا نہیں جا سکتا، اس بندے کو کبھی بھی زیر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو جیل قبول ہے، وہ پہلے بھی کہتا تھا، جب وہ باہر تھا، جب وہ باہر تقریریں کرتا تھا تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ جیل قبول ہے، غلامی قبول نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ بہت زبردست اور یہ بہت بڑا نعرہ ہے، یہ اس لیڈر کا نعرہ ہے جو قوم کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، اس لیڈر کا نعرہ ہے جو اپنی قوم میں رہنا چاہتا ہے، اس لیڈر کا نعرہ ہے جو اپنے ملک میں رہنا چاہتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا خواتین حضرات کہ پہلے بہت سارے لیڈر آئے اور ایک مصلحت کے تحت ایگریمنٹ کر کے، ڈیل کر کے اس ملک سے بھاگتے رہے ہیں، اور جو ہی کوئی حالات سازگار ہوتے رہے ہیں، بینظیر کا آپ کے سامنے اور زرداری کا آپ کے سامنے، اور نواز شریف نے 2 دفعہ ڈیلنگ کی ہے، اور دوسری دفعہ جعلی رپورٹیں، جعلی بہانے بنا کر لاہور ہائی کورٹ سے 50 روپے کی ضمانت لے کر اب تک وہ ملک سے غائب ہے، اب تک ملک سے غائب ہے۔ اب اعلان کیا ہے لیکن ابھی تک وہ ان کا کوئی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جو ہے وہ ملک کے اندر آئیں گے۔ اسی طرح اگر ہم کپتان کو دیکھیں گے، کپتان اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، کپتان چاہتے ہیں کہ ملک سے نہیں جائیں گے، کپتان چاہتے ہیں کہ جیل قبول ہے، کپتان چاہتے ہیں غلامی قبول ہے، لیکن کسی قسم کی کوئی ایگریمنٹ یا ڈیل جو ہے وہ کپتان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج کا یہی موضوع تھا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔